اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ منافقون مدنی سورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے سورت جمعہ ہے، سورت منافقون ہے، سورت اعلیٰ ہے، سورت غاشیہ ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بھی اور عید کے دن بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس تلاوت میں حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ ان صورتوں سے کچھ سبق مجھے اور آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، کچھ باتیں جن کی یاد دہانی مقصود ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے منافقون کے نام سے، اس میں جو نفاق اور منافقت ہے اس چیز کو خاص طور پہ بتایا گیا ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک غزوہ تھا جس کا نام تھا غزوہ بنو مستلق۔ سیرت کی کتابوں میں اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ مریسی ایک کنویں کا نام تھا، اس نسبت سے اس کو مریسی کہا جاتا ہے۔ اور بنو مستلق یہ ایک قبیلہ تھا جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے جاسوس وہ ہر طرف پھر رہے ہوتے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو خفیہ طور پہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس تیاری میں یہ قبیلہ بنو مستلق یہ پیش ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ تیاری واقعی ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ صحابہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ 2000 بھیڑ بکریاں، بہت سے اونٹ، اسلحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی جویریہ۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے اتنے پیسے دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ جویریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دے دوں اور اپنے آپ کو آزاد کر لوں، آپ میری طرف سے دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بہتر بات نہ کروں؟ تو اس نے کہا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے جو قیمت ہے وہ بھی دیتا ہوں، آزاد بھی ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد میں تمہیں نکاح کی پیشکش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑے اعزاز اور فخر کی کیا بات ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے جو قیمت تھی وہ دی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المومنین میں شامل کر لی۔ جب وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں تو جتنے قیدی تھے جو مسلمانوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے، وہ 100 سے زائد گھرانے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی طور پہ رشتہ دار بن گئے۔ انہوں نے سارے کے سارے غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کر دیا، انہوں نے آزاد کیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حارث، جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے یہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت کی بدولت پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور سارے کے سارے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اب یہ غزوہ تھا بنو مستلق، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ وہاں پر 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک ان میں سے انصاری تھے، ایک مہاجر تھے۔ مہاجر صحابی کا نام تھا جہجاہ بن مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے۔ انصاری صحابی کا نام تھا سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانی کے لیے ایک جگہ اکٹھے تھے، وہاں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ حضرت جہجاہ نے غصے میں آ کر لات ماری اور انصاری صحابی زخمی ہو گئے۔ اور انصار کے ہاں کسی کو لات مار دینا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی عربوں کے ہاں اس چیز کا رواج ہے
کہ جب وہ لڑتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہمارے ہاں تو لڑائی بعد میں شروع ہوتی ہے، ہاتھ پہلے اٹھاتے ہیں، گریبان پہلے پکڑتے ہیں. عربوں کے ہاں آج بھی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ غصے کے اندر آ کے اونچی اونچی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غصہ ہے، اور جتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے اتنی اونچی وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کا جو لیول جتنا اونچا جا رہا ہے نا اتنا زیادہ غصہ ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ایک دوسرے کو. تو ان کے ہاں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرو آؤ لڑائی ہو گئی. انصاری نے کہا یا للانصار، انصاریو تم بھی آ جاؤ لڑائی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ دعوها فانها منتنہ. آپ نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے کہ انصاری کہتا ہے کہ میری قوم کے لوگ آ جائیں اور مہاجر کہتا ہے میری قوم کے لوگ آ جائیں. آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تم اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں مسلمان پہلے ہو، انصاری اور مہاجر بعد میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، یہ نہ دیکھے کہ وہ مہاجر ہے یا انصاری ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہو ظلم نہ کرو، نہ یہ کہ میری برادری کا ہے، میرے ساتھ والا ہے، میرا پڑوسی ہے اور میرا اس سے کاروباری تعلق ہے، صحیح کو صحیح غلط کو غلط آپ نہ کہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے دو. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں عربی عجمی کا اختلاف ہے. ایک ملک کے رہنے والے وہ زبانوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے اور ان ساری تقسیمات میں اپنے آپ کو تقسیم کیے ہوئے، تو وحدت کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کی وحدت صرف ایک ہی چیز ہے، وہ اسلام. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری برادری کا ہے لہذا اس کو سپورٹ کرنا ہے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. ہمارا اس سے کاروباری تعلق ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ظالم کا کبھی ساتھ نہ دو، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو. معاملہ یہاں پر رفع دفع ہو گیا. غلطی چونکہ مہاجر صحابی کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس کے اندر جیسے رضامندی ہوتی ہے وہ ہو. تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں. معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا. لیکن منافقین بھی ساتھ تھے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کرتا تھا. اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت سے پہلے جو دو قبیلے تھے مدینہ طیبہ کے، اوس اور خزرج، لڑ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں ایک کو بڑا بنا لیتے ہیں. تو قبیلہ خزرج کا جو رئیس تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا اس کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں اور اس کا تاج بننے کے لیے دے دیا گیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے دنوں میں مدینہ طیبہ سے ایک وفد گیا. آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جب اسلام قبول کر لیا کچھ عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سردار بنا لیا جائے، بڑا بنا لیا جائے؟ تو عبداللہ بن ابی کی سرداری چھن گئی. اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلام تو قبول کر لیا لیکن اندر سے وہ ساتھ نہیں تھا. اور منافقت ایسی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لاتے تو وہ کھڑا ہو کے پہلے یہ اعلان کرتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں عزت اور افتخار ملا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ گدھے پر سوار تھے، اس نے آپ کو دیکھ کے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لی. اور پھر جب آپ نے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کی تو اس نے کہا کہ یہاں نہ سناؤ، کہیں اور جا کے سناؤ. تو آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو انصار کے تھے ان سے کہا کہ دیکھو اس نے کیا حرکت کی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کیجئے، اس لیے کہ یہ تو سردار بن رہا تھا، آپ کی وجہ سے اس کی سرداری چھن گئی، اس وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے. پھر ہر موقع پر انہوں نے ایسا ہی کیا. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کا معاملہ آیا، چونکہ وہ یہودی تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابی آ گیا. اس نے کہا یہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آپ ان کو قتل نہ کریں. آپ نے پھر ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا. غزوہ احد میں 700 مسلمان تھے, اس نے بہانہ بنایا 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے واپس آ گیا. پھر سورہ حشر کے ضمن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم نے جانا نہیں ہے, تم لڑو, میں تمہارے ساتھ 2000 لوگوں کو لے کر آؤں گا, مل کے لڑیں گے, مسلمانوں کو صفایا کریں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں بھی یہ پیش تھا, ہر موقع پر یہ پیش. لیکن غزوہ احد کے بعد جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ کھڑا ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ, تمہارے منہ سے یہ باتیں جچتی نہیں ہیں, تم تو منافق ہو. اس کو غصہ آیا اور غصے میں یہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا مسجد سے نکلا, اور نکلتے ہوئے ایک انصاری صحابی سے ملاقات ہو گئی. تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ تم نہ جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے. تو یہ کہہ کے نکل گیا, مجھے ان کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان منافقوں کو نظر انداز کیا, ڈیل دی, اور یہ آپ کی بڑی کامیاب حکمت عملی تھی. اور یہ حکمت عملی آپ نے پورے 10 سال کے اندر جو مدینہ طیبہ میں آپ رہے ہو دکھائی. اب یہ پورا پس منظر تھا منافقوں کا اور منافقت کا. اب یہاں جب لڑائی ہوئی تو عبداللہ بن ابی اس کو موقع مل گیا. اس نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال تو یہ ہے کہ اپنے کتے کو انسان کھلا کھلا کے بڑا کرے تاکہ بعد میں انسان کو وہ کاٹے. اور اس موقع پر اس نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ اپنی جائیدادیں تقسیم کی, ان کے ساتھ کاروبار تقسیم کیے, ان کو سب کچھ دیا, آج یہ تمہیں کاٹ رہے ہیں. میں واپس جاؤں گا, ہم ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اب جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کے ہم نوا بیٹھے ہوئے تھے. ایک ان میں تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, 13 سال کی عمر تھی. انہوں نے سن لیا, اور سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو کمینہ اور ذلیل آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے عزت ہے اور مسلمان ان کے معاون اور مددگار ہیں. اور انہوں نے اپنے چچا کو جا کے بتائی کہ اس نے یہ بات کی ہے. ان کے چچا نے زید بن ارقم سے کہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بتاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بتا دیا. آپ نے زید بن ارقم سے کہا کہ تم نے واقعی خود سنا ہے؟ زید بن ارقم نے کہا بالکل میں نے سنا ہے. آپ نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کچھ اور کہا ہو, تم کچھ اور سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. جب آپ تک یہ بات پہنچی تو وہ آ گیا اور اس نے آ کے جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں, اور میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں, کیسے کر سکتا ہوں. اور وہ بیٹھے ہوئے ساتھ سارے کے سارے منافقین کا ٹولہ قسمیں کھا گئے. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اب سب نے مجھے برا بلا کہنا شروع کر دی. میں کبھی ادھر چھپوں کبھی ادھر چھپوں. شرمندگی بھی مجھے بڑی ہوئی, ندامت بھی بڑی ہوئی کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے سچے بن گئے. فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کیجئے کہ انصار میں سے معاذ بن جبل کو یا دیگر انصاریوں کو آپ حکم دیں کہ وہ اس کو قتل کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. اب ماحول خراب ہو گیا. ماحول خراب کیسے ہو گیا کہ سارے لشکر میں یہی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سفر کرو. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے اندر آرام کیا کرتے تھے, اور خاص طور پر جو رات کا پہر ہوتا تھا اس میں آرام کیا کرتے تھے. چونکہ ماحول خراب ہو گیا, بات بگڑ گئی اور اندر مختلف قسم کی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سفر کرو. صحابہ کو آپ نے سفر کروانا شروع کروایا اور 30 گھنٹے مسلسل صحابہ کو سفر کروایا. 30 گھنٹے کے بعد جب جا کے رکے تو صحابہ 30 گھنٹے سفر کر کر کے تھک گئے ہوئے تھے,
اور وہ سفر بسوں کا ریل کا تو تھا نہیں کہ جہاں 20-20 لوگ بیٹھ کے پھر چگلیاں کرتے، پھر ان باتوں کو دہراتے۔ جب صحابہ جا کے وہاں پڑاؤ کیا تو سب کے سب چپ کر کے سو گئے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ جب سفر مسلسل چل رہا تھا تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف عادت اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تمہارے ساتھی نے کیا باتیں کی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو وہ بھی بڑے سخت ناراض ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس جا رہے تھے تو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور ان کے کانوں کو محبت کے ساتھ کھینچتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ نے تیری تصدیق کی ہے، تو نے جو سنا تھا سچ سنا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سے اپنے قبیلے کا ہونے کی وجہ سے مجھے بھی سب سے زیادہ پیار تھا، لیکن جس وقت اس نے یہ بات کی تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا باپ بھی یہ باتیں کرتا تو بھی میں آپ کو آ کے بتا دیتا۔ یہ تھی ایمان کی غیرت۔ اب عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا جو سچے مسلمان تھے، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے اور میں غیرت میں اس کو قتل کر دوں، لہذا آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور نہ ہی میں اسے قتل کروانا چاہتا ہوں۔ قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ جب مدینہ پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اسے بٹھا دی اور کہا کہ یہاں یہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول اور ایمان والے عزت والے ہیں، پھر میں جانے دوں گا ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں۔ اب اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، لوگ گزر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، اور ہر کوئی یہ پوچھ کے جا رہا ہے اور مزید بے عزتی ہو رہی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو، لیکن پھر بھی انہوں نے کہلوایا اسے کہ یہ تم کہو کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے عزت والے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی تھی اور اس کے اندر یہ سارے واقعے کو اس پس منظر کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوا کر یہ کہا کہ اب اگر میں اس کو قتل کرنے کا حکم دوں تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر اس وقت اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو پھر اختلاف ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، یقیناً جو سوچ بصیرت آپ کی ہے وہ میری نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اور اس سے ایک بڑا سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، اس حکمت عملی کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے ان منافقوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور راز کے بتائے تھے، اور وہ چند لوگ تھے۔ حکمت عملی کیا تھی؟ انہیں نہ الگ ہونے دیا، نہ الگ پارٹی بننے دی، نہ الگ جماعت بننے دی، دعوت کا کام ساتھ جاری رہا، ان کو ملا کے رکھا کہ ایک ایک منافق درمیان میں سے سچا مسلمان ہوتا گیا اور ان کی جمعیت کم ہوتی گئی، ان کے افراد کم ہوتے گئے اور وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ آج یہ حکمت عملی مجھے اور آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک منٹ میں رشتہ کاٹ کے ایک طرف کر دیتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمارا مخالف تھا اس کی اصلاح ممکن تھی، اب اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں رہی، اب وہ ہم سے بھی کٹ گیا اور وہ پورے زور کے ساتھ پھر ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ یقیناً رشتہ داروں کے اندر ہر مزاج ہر رویے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری حکمت عملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جیسی ہو کہ انہیں ساتھ لگا کے بھی رکھیں، ان کی منافقت سے بھی بچیں، اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کا طرز اور رویہ اختیار کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ اپنے شرور سے باز آ جائیں گے۔ اور اگر ہم ان کو پہلے سے ہی کاٹ کے پھینک دیں، الگ کر دیں،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر ایک مستقل طور پر گروہ بن کے، جماعت بن کے، الگ ہو کے وہ پھر پورے دل کے ساتھ اور سر عام وہ مخالفت پہ اتر آئیں گے۔ جی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جس وقت آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ در حقیقت اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی قسمیں کھا کے بات تو سچی کر رہے ہیں لیکن ہے جھوٹے، اندر سے یہ منافق ہیں، اس لیے ان کی بات درست ہے لیکن خود یہ جھوٹے ہیں۔ آگے فرمائیں اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ قسموں کو ڈال بنا لی، ظاہری بات ہے جب دل میں نفاق اور منافقت ہو تو پھر اپنے آپ پر یقین دلانے کے لیے انسان کو جھوٹی قسمیں کھانا پڑتی۔ یہی کام ان منافقوں نے کیا، غلط کام کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، جب پکڑے جاتے تو قسم کھا کے خود کی وفاداریوں کا یقین دلاتے۔ اور بسا اوقات یہ نو مسلم یا وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے ہوتے، یہ قسمیں کھا کھا کر ان کو بھی خراب کیا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شروع میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو جیسے باقی لوگ ایمان لائے تھے ایسے یہ بھی سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جب ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی بات آئی تو انہوں نے دائیں بائیں کھسکنا شروع کر دی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب غلطی لگتی نہیں ہے، گناہ لگتا ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ مہر کس وجہ سے لگائی؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین سے روکنے کے لیے مہر لگا دی، نہیں، انہوں نے راستہ غلط چنا اور اس پر چلتے چلتے اتنا عرصہ گزر چکا کہ ہر سمجھانے کی بات کو انہوں نے رد کیا اور ہر نصیحت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر دین کی بات دل میں نہیں اترتی، دل اس کی طرف کھنچتا نہیں ہے، پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ لیکن دل سے کب پوچھا جائے گا؟ جب دل بھی تو مومن ہو تبھی پوچھا جائے گا نا۔ جس کا دل ہی گناہ کر کر کے، نافرمانی میں رہ کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ساءتک سیئتک فانت مومن، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ فرمایا نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہو تو تم مومن ہو۔ آج ہمارے رویے برعکس ہیں، نیکی کر کے ہم خوشی نہیں محسوس کرتے، ہاں گناہ کر کے ہم بسا اوقات بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کر دیا تو لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں میں نے اس کو ذلیل کیا، مزہ آ گیا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، گناہ ہے، گناہ ہے۔ تو فرمایا انہوں نے یہ راستہ چنا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اب انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہزار سمجھایا جائے۔ اور یہ بہت بڑی بدبختی تھی کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر آیا، ان کی صحبتیں میسر آئیں، ان کے پیچھے نمازیں میسر آئیں، ان کے ساتھ سفر حضر میں، کھانے پینے میں اکٹھے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں سورت کو نازل کیا کہ یہ منافق ہیں۔ آج یہ نعمت میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، یہ قرآن کی نعمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، اس نعمت کے ساتھ ہمارا رویہ مومنوں والا ہونا چاہیے، منافقوں والا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہی یاد دہانی مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کروائی جا رہی ہوتی ہے، یہی یاد دہانی مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کروائی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے، کہ اپنے آپ کو پکے مومنوں کی لائن میں فہرست میں لے کر آؤ، اپنے آپ کو پکے مومنوں کی فہرست میں لے کے آؤ، کچے پکے لوگوں میں نہ جاؤ، تم خود ایسے بن جاؤ کہ تمہاری زبان یہ سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہو، تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تمہارا عمل تمہارے پکے مومن ہونے کی گواہی ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو انہیں دیکھتا ہے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو تجھے ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ گفتگو کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو تو ان کی بات کو سنتا ہے، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ، وہ گمان کرتے ہیں ہر آواز کو جو بلند ہو، علیہم اپنے خلاف، ہم العدو، یہی دشمن ہیں، فاحذرہم، پس تو ان سے بچ کے رہ، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکے پھر رہے ہیں۔ منافقین کا ذکر تھا کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے جب راستہ غلط چنا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب دین کی بات سمجھ نہیں آتی، کسی کے درد کا احساس نہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں، کچھ بھی یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ان کی ظاہری شکل و شباہت پہ نہ جانا، چونکہ جتنے بڑے بڑے منافق تھے، عبداللہ بن ابی تھا، جد بن قیس تھا، معقب ابن قشیر تھا، یہ بڑے بڑے منافق ایسے تھے جو اپنی قد و قامت میں، جسامت میں، لباس میں، وضع قطع کے اندر بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ فرمایا کہ جب ان منافقوں کو دیکھو گے تو ان کی شکل و صورت، ان کی پرسنالٹی تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ اور بات کرنے کا فن کیا ہے؟ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو لوگ ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، فرمایا جب یہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسے نشستوں پر بیٹھتے ہیں جیسے بڑی بڑی لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ مسلمانوں کا بھی دشمن ہیں، ان کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور بزدل فرمایا اتنے ہیں کہ جب بھی کوئی آواز بلند ہو تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت ہو گئی، ہمارے خلاف سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے خلاف ہمارے بارے میں ہمارے پول کھولنے کے لیے کوئی آیت اتر گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ دشمن ہیں، ان سے آپ بچ کے رہیے۔ قرآن کریم کفار کا ذکر جب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے لا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ علانیہ دشمن ہیں، ان کا پتہ ہے۔ اور منافقین کا جب ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، محتاط رہنا، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کون ان میں سے تمہارا دشمن ہے اور کون تمہارا ساتھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں مخاطب کیا گیا کہ آپ ان سے ڈر کے رہیے، آپ ان سے بچ کے رہیے، احتیاط کیجیے۔ یعنی منافقت ایک ایسی بری صفت ہے، ایسی بری خصلت ہے، یہ لوگ ایسے دین دشمن ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہ فرما رہے ان سے بچ کے رہنا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کا ناس کرے، برباد ہوں، انا یوفکون، کہاں بہکے جا رہے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے اترتی دیکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے، ایسا ماحول ملا، ایسا موقع ملا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ناس ہو، بجائے اس کے کہ یہ پکے مومن بنتے، یہ اتنے ہی پکے منافق بن گئے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے تو منافق لیکن انہیں بات کرنے کا بڑا ڈنگ اور سلیقہ آتا ہے، لوگ ان سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے بچ کے رہنا، ان کی ظاہری شکل و صورت پر، ان کی پرسنالٹی پر، ان کے ارد گرد جمگٹوں پر، ان کی محفلوں، ان کی مجلسوں پر کسی کی وجہ سے بھی دھوکے میں نہ پڑنا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا، تم آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کریں، لووا رؤوسہم، تو سر ہلا دیتے ہیں، ورأیتہم، اور تو انہیں دیکھے گا، یسدون، کہ وہ باز رہتے ہیں، وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ طلب کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب پول کھل گیا، آیات نازل ہو گئی، تو اس کے پاس جا کر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، استغفار کرواؤ، مغفرت کی دعا کرواؤ، تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دے دی، تو اب تو بس اتنا ہی رہ گیا کہ میں جا کے محمد کو سجدہ کروں، میں نہیں جاتا۔ تو اس پر قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی۔ ان لوگوں پر ایسی اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، ان لوگوں کو اپنے مال کا، اپنے سٹیٹس کا اتنا زوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق بہت عالی اخلاق تھے، بہت بلند اخلاق تھے۔ اس کے بیٹے، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام حباب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ انہوں نے آ کر 3 مرتبہ آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ اس نے آپ کو ایذا دی، آپ کو تکلیف دی، پریشان کیا، آپ نے 3 مرتبہ انکار کر دیا، اور پھر کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیجئے، میں جا کے اپنے باپ کو پلاؤں، ہو سکتا اس کا دل نرم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دی، اس نے جا کے اپنے باپ کو پلایا، اور باپ کو پلا کر کہنے لگا پتہ تمہیں کیا پلایا؟ تو حالات بھی ایسے چل رہے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تو نے مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پلایا ہے، لیکن اس پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنی منافقت پر قائم رہا، ڈٹا رہا، یہاں تک کہ اس کی جب موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، تو وہ کہنے لگا کہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی قمیض کفن کے طور پر مجھے عنایت کر دیں، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رد نہیں کیا، پھر بھی انکار نہیں کیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے ابھی مجھے واضح طور پہ منع نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ 71 مرتبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیں گے تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق تھے۔ ہم 1 منٹ لگاتے ہیں رشتہ ختم کرنے میں، اور پھر ہمیشہ کے لیے مرنا جینا ختم، خوشی غمی ختم، ہر چیز ختم۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ اولادوں کو وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد بھی ان سے نہ ملنا جلنا۔ ایک گناہ وہ ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہے جس کو آپ جاری گناہ دائم اور ساری گناہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب تک اولاد آپ کے اس عہد کو، آپ کی اس بات کو نبھاتی رہے گی، تب تک آپ اللہ کے ہاں مجرم، اور وہ گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3،
آپ نے فرمایا 3 دن سے زائد کسی سے ناراضگی نہ رکھو۔ ناراضگی تو ایک پل کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن 3 دن اس لیے فرمایا کہ 3 دن میں انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، انسان سوچ و بچار کرے، انسان غور و فکر کرے کہ اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی بھی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، 3 دن میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم ایسا ختم کرتے ہیں رشتوں کو، ایسی لکیر لگا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے جنازے پہ بھی نہ آئے، اور اگر آ جائے، خون ہوتا ہے، رشتہ دار، رشتہ تو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، احساس کے رشتے ہوتے ہیں، انسان مر گیا آ جائے تو ہم پھر نکال بھی دیتے ہیں، اتنا نہیں ہم خیال کرتے کہ چلو وہ آ گیا ہے، ہم کہتے کہ مرنے کے بعد آئے ہو، زندگی میں نہیں آئے، چلو آ تو گیا نا، بجائے اس کے کہ ایک موقع اور اللہ نے بنا دیا اس جھگڑے کو ختم کرنے کا، اور ہم اس موقع پر بھی ختم کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تو اتنا بڑا تھا، حکم دیتے قتل ہو جاتا، اور اس کے بعد بھی بڑے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی طرف سے دیکھے، لیکن دعوت کے سلسلے کو اس طریقے سے جاری رکھا کہ آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظرف کو وسیع رکھا اور حوصلہ دکھایا۔ ہمارے لیے بھی اس چیز کا حکم ہے کہ ہم رشتہ داروں کی طرف سے پیدا ہونے والی تکالیف، مشکلات، پریشانیوں کو برداشت کریں، نظر انداز کریں، اگنور کریں، بجائے اس کے کہ اسے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیں۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو آدمی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اس لیے بار بار توبہ کریں، بار بار استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آگے فرمائے ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ پس منظر میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے خود اپنے ساتھ رکھ کے، ان کے اوپر خرچ کر کے، اپنی جائیدادوں کا ان کو حصے دار بنا کے انہیں خراب کیا، تو ان پر خرچ کرنا بند کرو، خود ہی سب بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی اس بات کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، لہذا ہم اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ پہ خرچ نہیں کریں گے تو ان کی روٹی بند ہو جائے گی، ان کا گزر بسر نہیں ہوگا۔ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے کے عادی نہیں، یہ فاقوں کے عادی ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن یہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں نہ ملے، ہمارے بھائی کو مل جائے، ہمارا پیٹ نہ بھرے، ہمارے مہمان کا بھر جائے۔ اور فرمایا کہ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں کے خزانے، زمین کے خزانے۔ فرمایا ان منافقوں کو نہیں سمجھ، یہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے رسول پر فتوحات کا ایسا دروازہ کھولا کہ پھر یہ لوگ ساتھ ساتھ ہوتے کہ ہمیں بھی حصہ ملے، ہمیں بھی حصہ ملے، ہمیں بھی دیا جائے، ہمیں بھی دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر بات آئی تو آپ نے دل کھول کے ان کو دیا، یہ نہیں کہ اس موقع پہ تو تم یہ باتیں کر رہے تھے اور آج تمہیں نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ نے دل کھول کے دیا۔ غزوہ حنین سے واپسی پر آپ نے ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دی، ایک ایک آدمی کو، اس لیے کہ آپ تو اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں، ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے آپ کے دست اقدس کے اندر تھی۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج بھی یہی ایک پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ مدارس کو فنڈ دینے بند کر دو، ان کے چندے بند کر دو، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے چندے بند کرنے سے، ان کے فنڈ بند کرنے سے مدارس نہیں ختم ہوں گے، یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مدارس اب بھی چل رہے ہیں، بلکہ ہر سال مدارس کے طلباء میں اور مدارس کے اندر داخلہ لینے والوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔
تو قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یقولون، یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والے ضرور وہاں سے نکال دیں گے ذلیل لوگوں کو۔ وللہ العزہ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ وہ بات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی اور اس نے قسم کھا کر انکار کر دیا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس آیت میں اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم خود کو معزز اور محترم سمجھتے ہو، ذرا اپنی حرکات تو دیکھو، بزدل تم جیسا کوئی نہیں، منافق تم جیسا کوئی نہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر لمحہ تم تیار رہتے ہو، چوکس رہتے ہو، اور اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ رہ کے میٹھی نیند سوتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بڑے معزز اور محترم ہیں۔ فرمایا عزت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے وہ عزت اپنی رسول کو دی اور ایمان والوں کو دی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 پیسے ہیں بس یہی عزت ہے، ہمارے پاس جو اچھے گھر ہیں، اچھی سواریاں ہیں، لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، یہ عزت ہے۔ حالانکہ وہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا عزت اللہ نے اپنے نبی کو دی، ایمان والوں کو دی، اور ان عزتوں کے فیصلے وہ کرتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو یہاں پہ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ عزت کا تعلق وہ اطاعت کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ ہے۔ اطاعت کرنے والا وہ چاہے جن حالات کے اندر بھی ہو وہ معزز ہے، محترم ہے۔ انسان اپنے ظاہر سے معزز محترم نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے، اپنی خوبیوں سے معزز اور محترم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہیں غافل کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ لوگ ہی خسارہ اٹھائیں گے۔ ان 10 مدنی صورتوں میں اس چیز کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے جو منافقت کی بنیاد بنتی ہے۔ فرمایا نہ تو کاروبار کی وجہ سے اللہ کو بھولو، اور نہ ہی اولاد کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حق پہ ڈاکہ زنی کرو۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کریں۔ اور یہی 2 چیزیں تھی جو منافقین کو منافقت پہ اکسا رہی تھی، آمادہ کر رہی تھی۔ دنیا، اس کے تقاضے، ان کو نبھانے کے لیے وہ لوگ پیش پیش ہوتے، دین کے تقاضوں کے معاملے میں وہ لوگ سست روی کا مظاہرہ کرتے۔ اور فرمایا اللہ کے ذکر سے منافق کی ایک نشانی قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو کبھی کبھی۔ اور مومن کون ہے؟ کہ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے اور بار بار رہے۔ جتنا زیادہ ذکر انسان کرے گا اتنی اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ دنیا، چیزیں، اسباب، وسائل، ان کا ذکر ہم اتنی کثرت سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رب سے ہونا بھول گیا، چیزوں سے ہونا یاد رہتا ہے۔ یہ نہیں نظر آتا کہ ان کے پیچھے رب کا حکم ہے۔ ہاں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ نقصان ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا۔ اور فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا وہ آدمی خسارہ اٹھائے گا۔ مال بھی اللہ کی طرف سے اور اولاد بھی اللہ کی طرف سے، یہ نعمتیں ہیں، امتحانات ہیں، اس امتحان میں خود کو کامیاب کرو، نہ کہ ناکامی میں جاؤ۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فیقول،
اور وہ کہے ربی اے میرے رب لولا اخرتنی کیوں تو نے مجھے ڈیل نہ دی الی اجل قریب تھوڑی سی قریبی مدت کے لیے فاصدق تو میں خیرات کرتا واکم من الصالحین اور میں نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا ولن یؤخر اللہ نفسا اور اللہ کسی انسان کو ہرگز نہیں ڈیل دیتا اذا جاء اجلها جب اس کا وقت مقرر آ جائے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں دوسری چیز جس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ مال کی آزمائش کیا ہے؟ انسان خرچ نہ کرے، بخل کرے، کنجوسی کرے، تو فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، ورنہ جب موت انسان کے پاس آتی ہے تو وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں تیرے راستے میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور تھوڑی سی مہلت انسان اگر مانگ بھی رہا ہے تو کس لیے؟ خرچ کرنے کے لیے۔ گویا کہ خرچ کرنے پر جو اجر و ثواب انسان کو وہاں دکھائی دے گا وہ کسی اور عمل پر اسے نظر نہیں آئے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنا کتنی فضیلت کا کام ہے۔ خرچ کرنے پر انسان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس پر اللہ کی جس قدر رضا اور خوشنودی ملتی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اگر زندگی کی مہلت مانگے گا بھی تو وہ نہ نماز کے لیے ہوگی، نہ روزے کے لیے ہوگی، نہ حج کے لیے ہوگی، نہ عمرے کے لیے ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف کس لیے ہوگی کہ مجھے تھوڑا سا موقع ملے، میں ایک چیک اور کاٹ لوں۔ لیکن فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آ جائے تو پھر اللہ رب العزت مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ کی طرف سے مہلت نہیں عنایت ہوتی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ خاص طور پر ہر اس شخص کی تمنا ہوتی جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کی، جس پر زکوٰۃ تھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جس پر بندوں کے حقوق تھے اس نے وہ نہیں ادا کیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے، ایک چانس اور مل جائے۔ اور فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، ان میں سے ایک معاملہ ہے فرض حج کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس آدمی کا حج کا ارادہ ہو تو وہ جلدی کرے۔ آج ہم اسے بلا وجہ مؤخر کرتے رہتے، بلا وجہ مؤخر کرتے رہتے، اور عذر اور بہانے کیا ہیں؟ کبھی بچوں کی تعلیم، کبھی بچے کی شادی، کبھی بچی کی شادی، اور کبھی یہ عذر کبھی وہ عذر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہو گیا، اسباب بھی تھے، استطاعت بھی تھی، اور اس نے نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، تو آپ نے فرمایا چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے۔ ہم لوگ اس فرض کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے، اور جو فرض نہیں ہے اس کا بوجھ ہم اپنے سر پہ اٹھا کے پوری زندگی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ فرض ادا کرنے، یا بچوں کی شادیوں کے فرض ادا کرنے۔ تو جو فرض ہے پہلے اس کی طرف آئے، پہلے اسے ادا کریں، اور اس کے بعد جو باقی فرائض ہیں اللہ رب العزت ان کی ادائیگی کی توفیق بھی دے دے۔